یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت و رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال نیک بندیوں کے تذکرے کتابوں میں ملتے ہیں۔ آئیے حصول برکت کے لیے ایک نیک بی بی کا تذکرہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم 5ویں جلد سے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت بی بی رحلہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرتی، اللہ پاک کے خوف سے آنسو بہت بہاتی، اتنا روتی کہ آپ کی بینائی روتے روتے چلی گئی، اور اس قدر کثرت سے نماز پڑھتی کہ بالآخر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہی نہ رہا، اتنی عبادت کی۔ اور پھر جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ رہی، ممکن نہ رہا، تو پھر نماز چھوڑی نہیں، ترک پھر بھی نہیں کی، پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی نیک بیویوں کا جو عبادت کا ذوق شوق ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آپ بھی ممکن ہو تو کاغذ قلم ساتھ رکھیے، لکھنے میں آسانی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا سیدی، اللہ پاک کی نیک بیویاں کس طرح عبادت فرماتی، عبادت کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد، عورت، انسان، جنات سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک۔ اچھا، کچھ عبادات جو ہیں فرض عین ہیں، فرض کفایہ ہیں، جی، واجب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، نوافل ہیں۔ صحابیات کے نفل عبادت کا ذوق شوق کیسا تھا انہیں؟ کیا بات۔ اچھا، نفل کا کیا مطلب ہے؟ زائد، وہ عبادت جو فرض نہیں ہے، شریعت نے واجب نہیں کی، انسان اگر کرے تو ثواب ملے گا، جی، اور اگر نہیں کرے تو اس کے ترک پر کوئی عذاب نہیں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید اس کی نفلی عبادت کی تعریف جو ڈیفینیشن لکھی، جس عبادت کا شریعت نے مکلف نہیں کیا، پابند نہیں کیا، بندہ اپنی خوشی سے کرے۔ لیکن فرض نمازیں جو ہیں، یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ جی، اچھا، اس کے علاوہ صلاۃ اللیل، تہجد، اشراق، جی، چاشت، صحیح، اوابین، جی، نماز توبہ، جی، نماز غوثیہ اور تحیت الوضو، یا کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں، تو یہ نفل عبادت ہے۔ یہ بیچ میں آپ نے صلاۃ اللیل بھی فرمایا
تو یہ اشراق چاش تو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ کون سی نماز ہوتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے؟ رات کی عبادت عشاء کی نماز کے بعد. صحیح. اگر آپ سوئے بغیر نماز پڑھیں گے سمجھیں کہلائے گی صلاۃ اللیل. ٹھیک. اور اگر عشاء کے بعد سو گئے اور اٹھ کر جو آپ نے چاہے 2 نفل پڑھ لیے، صحیح، یہ ہے نماز تہجد. ٹھیک. اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ رات کی نماز کی ہے، تہجد کی نماز کی ہے. سورہ السجدہ میں ارشاد ہوتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان. ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں. تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا. سبحان. حضرت بی بی حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ رسول ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ 2 پلرز کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے. جی. پوچھا کہ یہ رسی کیا ہے؟ عرض کیا گیا یہ رسی حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا نے باندھی ہے. وہ کھڑے کھڑے جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی تو اس کا سہارا لے لیتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ اتنی ہی نماز پڑھا کریں جس قدر طاقت رکھتی ہیں اور جب تھک جایا کریں تو بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. سبحان اور صلاۃ اللیل رات کی نماز سبحان اللہ اور تہجد سبحان اللہ. تہجد پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا اسلامی بہنوں کے لیے منیر بھائی یہ آسانی ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے فجر کی نماز اول وقت پڑھنا افضل ہے. صحیح. تو اگر بالفرض فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 4:15 پر، جی، تو اگر یہ 15-20 منٹ پہلے 3:55 یا 4 بجے اٹھیں، جی، وضو وغیرہ کریں، 2 نفل پڑھیں، صحیح، اتنے میں فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، فجر کی نماز پڑھ لیں. ٹھیک. تو تہجد بھی ہو گئی، فجر کی نماز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نفل نمازیں جو تھیں وہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں. جی. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جو مسجد بیت بنائی ہوئی تھی، گھر کے اندر جو مسجد بنائی جاتی اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. صحیح. مسجد بیت بنانا یہ سنت ہے. صحیح. امیر علیہ سنت کا پورا رسالہ ہے مسجد بیت کے بارے میں. اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، خوشبو وغیرہ سلگائی جائے. اس میں بھی نماز کے وقت کوئی اذان وغیرہ دینی ہوگی یا کوئی ایسی علامت بنانی ہوگی یا بس ایسے ہی کوئی جگہ مخصوص کر لیں؟ کمرہ ایک مخصوص کر دیا. ٹھیک. اور مردوں کے لیے مسجد قریب ہی ہے، کوئی اور شرعی ممانعت نہیں ہے، تو جماعت مسجد کی واجب ہے. ٹھیک. اسلامی بہنیں تو گھر میں نماز پڑھیں گی نا، ان کے لیے تو افضل ہے کہ گھر میں، اور گھر کے بھی اگر اندر کمرے میں پڑھیں تو اور فضیلت ہے. تو مسجد بیت کے اندر وہ گھر میں نماز پڑھیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ فجر کا وقت. اللہ اللہ اللہ. اچھا جب آپ کا نکاح ہوا تو شادی کے پہلے 3 دن اور 3 راتیں آپ نے کیسے گزاری؟ مولا علی رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 دن روزے رکھے اور رات جاگ کر عبادت کی. کیا بات. اللہ. اور یہاں تک کہ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر ترک کر دیا، عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. ان سے ارشاد فرمائیے اللہ پاک تمہاری وجہ سے مقرب فرشتوں پر فخر فرما رہا. سبحان اللہ. اور یہ کہ تم دونوں بروز قیامت گناہ گاروں کی شفاعت کرو. واہ سبحان اللہ. حضرت علی بھی خاتون جنت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ کیا
رات پوے تے بے دردن ہوا. پڑھیں ذرا شعر بھائی. دیکھیں بعض تو ہوتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے, اللہ کی نیک بندیاں کہ رات ہو گئی واہ اب تنہائی میں اللہ کی یاد کریں گے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اپنے رب کو یاد کریں گے, رب سے فریادیں کریں گے, دعائیں کریں گے, اپنے گناہوں پر روئیں گے, اللہ کی محبت میں روئیں گے. اور بعض وہ بے درد تو ان کو تو پتہ نہیں رات گزر گئی سوتے خراٹے لیتے ہوئے گزرتی ہے. کیا کہا بزرگوں نے؟ حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی شریف فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے درد مردانو تانگ سجن ستیاں جگاوے. سبحان اللہ. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بلا ناغہ نماز تہجد ادا کیا کرتی تھیں, اور تہجد پڑھنے والے روایت میں ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ کم از کم 2, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تک ثابت ہے. ٹھیک. اچھا کیا تلاوت کریں, کون سی صورتیں پڑھیں؟ جتنا قرآن یاد ہے سارا پڑھیں, ورنہ ہر رکعت میں اگر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں تو ہر رکعت میں ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ تو موج ہو جائے گی. ماشاء اللہ. حضور یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اسلامی بے نظارہ بچے ساتھ ہوتے ہیں, گھر کے کام کاج ہوتے ہیں, تھکاوٹ بھی ہوتی, تو شوق کیسے پیدا ہو؟ موت کو یاد کرنے سے نا شوق پیدا ہو جائے گا, غفلت کا پردہ اٹھ جائے گا, دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا 2 نفل پڑھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے 2 کی توفیق دی, 2 اور پڑھوں گی, 2 اور پڑھوں گی, 2 اور پڑھوں گی. وہ شکرانے میں 2 کر کے ساری رات گزار دیتی ہیں. اور جب نیند آتی تو اپنے آپ سے کہتی رابعہ پھر قیامت تک سونا ہی ہے قبر میں جا کر. اللہ اکبر. اللہ کو یاد کر لیا. کیا بات. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. دیکھیں گے آپ کو نیکی کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. اور ایک بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت کی یاد آئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کی غایت شان, انتہائی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں عورت کی غایت شان یہ ہے کہ وہ عابدہ ہو, اللہ عبادت گزار ہو. کیا بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مریم. مریم. یہ نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ نے. سبحان اللہ. مریم کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنے والی عورت. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو عورت کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بناؤ سنگار زیادہ کرتی ہے. عورت کی غایت شان یعنی انتہائی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بہت انگلش بول لیتی ہے, تو بہت کورسز کیے ہوئے ہیں, تو ایجوکیٹڈ ہے, تو آفیسر بن گئی ہے, تو بہت اس نے ڈگریاں جمع کر لی ہیں. جی نہیں, عورت کی غایت شان یہ کہ وہ عبادت گزار ہو. اللہ. تو خیر آج ہمارا وہ ٹاپک جو ہے نفل نمازیں ہیں, اس کے لحاظ سے ہم وہ بات کرتے ہیں. تو تہجد نفل نمازوں میں سب سے افضل ہے. اچھا رات کو تہجد نہیں تو بھئی سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں, جیسے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. اچھا پھر اشراق اور چاشت کی نماز ہے. فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوا یعنی سن رائز ہوا,
اس کے 20-25 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اشراق، اور اشراق پڑھتے ہی چاشت کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے پھر 2 رکعتیں پڑھے اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسلامی بہنوں کے لیے نماز با جماعت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھ کر پڑھے تلاوت کریں قرآن پاک کی، صورتیں یاد کر لیں، اچھا ذکر و اذکار کر لیں، پیر صاحب کا شجرہ شریف پڑھ لیں، 313 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اچھا گھر کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے رب سے دعائیں کر لیں، تو کتنا زبردست اول وقت فجر پڑھی، اشراق چاشت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر یعنی جہاں نماز پڑھی بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لیے، صرف خیر ہی بولے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ نماز چاشت کی جو روایت ہے نا وہ حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے، یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور انہی کے گھر سے میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ضمناً میں نے عرض کیا۔ اچھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چاشت کی نماز ڈیلی 8 رکعتیں پڑھا کرتی، کیا بات، روزانہ، ماشاء، اور یہاں تک کہ آپ فرمایا کرتی ہیں کہ اگر اس وقت میرے ماں باپ بھی اٹھا دیے جائیں، زندہ کر دیے جائیں، وہ آ جائیں، میں پھر بھی 8 رکعتیں پڑھوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشراق کے وقت مجھے خبر ملے کہ اللہ پاک نے میرے پیرنٹس کو زندہ کر دیا تو ان کی ملاقات کے لیے میں یہ نمازیں نہیں چھوڑوں گی، پہلے نماز پڑھوں گی پھر ان سے ملاقات کروں گی۔ یہ نفل نمازوں کا حال ہے جی، ان کی رغبت ایسی ہے، اللہ سے محبت ہے نا، اللہ سے محبت ایسی۔ حضرت ام حبیبہ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما یہ روزانہ 12 رکعت سنتیں پابندی سے ادا کرتی تھیں، ماشاءاللہ، کیونکہ سنا تھا کہ آقا نے فرمایا جو 12 رکعتیں پابندی سے ادا کرے سنتیں، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ آپ فرائض کے علاوہ بھی کثرت سے نماز پڑھتی تھی بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماشاءاللہ، اور ان 12 رکعتوں کے متعلق فرمایا کرتی میں یہ ہمیشہ پڑھتی ہوں، کیونکہ جب سے میرے آقا نے مجھے یہ ارشاد فرمایا 12 رکعتوں کے بارے میں نے کبھی بھی ان کو ترک نہیں کیا۔ اسی طرح نماز اوابین، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، 3 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل، اب 2 نفل اوابین پڑھ لیں، ماشاءاللہ۔ جی، تو جہاں وضو تو پہلے سے ہی ہے، نماز پڑھی ہے تو 2 رکعتوں میں 2-3 منٹ لگیں گے، یہ بھی پڑھ لی جائیں۔ اللہ ہمیں ان عبادت کرنے والی اللہ کی نیک بندیوں کے صدقے میں ہمارے اسلامی بہنوں کو بھی عبادت گزار بنا دے، ہمیں بھی عبادت گزار بنا دے، آمین۔ جب اللہ کی بندیوں کی نفل عبادت کی محبت اور جذبہ ایسا ہے تو فرضوں کا ذوق شوق کیسا ہوگا۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہماری خواتین کو بھی عطا فرمائے۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ننھی مبلغہ، اور دیکھتے ہیں کہ ننھی مبلغہ کیا مدنی پھول پیش کرتی ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ میرا نام جزیلہ فاطمہ ہے۔ پیاری بچیوں، گھر سے باہر کھلی فضا میں جانا اور ہوا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ جب بھی باہر جانا ہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی جائیں، کیونکہ گھر سے باہر سب لوگ اچھے نہیں ہوتے، کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں جو گھر والوں کی طرح ہم سے پیار نہیں کرتے، بلکہ وہ بہت ظالم ہوتے ہیں اور اکیلے گھومنے والے بچوں اور بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم گلی یا روڈ پر اکیلے نکلتے ہیں تو بعض اوقات کسی کار یا موٹر سائیکل سے ٹکرا جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے ہمیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ سیڑھیوں پر درمیانی رفتار سے چڑھیں اور آرام سے اتریں، سیڑھی کے ساتھ والے سہارے ریلنگ یا دیوار کو پکڑ کر آیا جایا کریں، ہرگز سیڑھیوں پر نہ بھاگیں، نہ چھلانگ ماریں، ذرا سی غلطی اور تھوڑی سی جلدی سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ پیاری بچیوں، اپنی طاقت سے بڑھ کر بھاری چیزیں اٹھانا آپ کا کام نہیں، لہٰذا بھاری چیزوں کو نہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں، ہر چیز کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک سوال اور اس کا جواب پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ My name is Halim Fatna. I read in class 2 in the Medina Sci-Fi campus. نگران پاک، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، بچیوں کی جلد شادی ہونے کا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے سوالات وہ ہماری مجلس کے اسلام کے ذمہ داران کراتے ہیں، سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے ایک امت کو میسج دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھیں کہ ایک نیکی کی دعوت کا انداز ہے اس طرح سے۔ اب جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کو ٹوٹ جاتی ہو، انہیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار 312 ٹائم پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم جلد شادی ہوگی اور شوہر بھی نیک ملے گا۔ آمین۔ اچھا، اسی طرح یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 ٹائم 143 بار لکھ کر وہ تعویذ بنا کر جو ان میرڈ بچہ ہے یا ان میرڈ بچی ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی، وہ اپنے بازو پر باندھ لے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ الکریم اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اس کا نام ہے بیٹیوں کے حقوق، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس سیگمنٹ کے اندر ہمیں بیٹیوں کے کس حق کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، معلومات دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیٹیوں کے حقوق علم میں ہوں گے تو ادا کریں گے، اور انشاءاللہ جب ادا کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضور آج کون سا حق بیان فرمائیں گے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ماہ سفر المظفر چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈانٹا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا۔ فیضان رضا، فیضان اعلی حضرت، انشاءاللہ۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 453۔ اعلی حضرت بچوں کے، بچیوں کے، دونوں کے کامن حقوق لکھتے ہوئے فرماتے ہیں جی کہ رذیل یعنی گھٹیا یا بد افعال، برے کام کرنے والی عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ یعنی بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا حق ہے کہ ماں اس کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ جی اچھا، بعض اوقات کوئی آزمائش ہوتی، بیماریاں ہوتی ہیں طرح طرح کی اس طرح کا، تو پھر کسی اور عورت سے بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی مضمون عرض کر دوں کہ بچے کے لیے سب سے عمدہ غذا جو ہے ماں کا دودھ ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اب ڈبے کا دودھ تو فلاں، اب دودھ ہوتا ہے یا کوئی کیمیکل خشک کر کے دے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بس تو بے خوفی کا دور ہے، اللہ کی پناہ، آخرت بھولی ہوئی ہے۔ اللہ تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو، بچی کو ابھی سے کوئی بیماری لگ جائے،
अच्छा फिर उसको बीमारी लगेगी तो आपको कौन सा सुकून मिलेगा, आप भी बेचैन होंगी, परेशान होंगी, एक मोहब्बत होती है औलाद से। अच्छा फिर उसकी केयर के अंदर और भी ज्यादा आपको वक्त देना पड़ेगा, तो माँ का दूध बेस्ट माशाअल्लाह। अच्छा किसी वजह से ऐसी कोई सूरत है तो फिर किसी और औरत से भी दूध पिलाया जा सकता है, मगर नेक औरत माशाअल्लाह, कि दूध का असर होता है। अल्लाह अल्लाह, ठीक है। और मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि तजर्बे से ये अमर साबित है, यानी बात साबित कि दूध का असर बच्चे में जरूर पैदा होता है। और शराय मुताहर ने भी इससे इनकार नहीं किया है, बल्कि दूध की वजह से रिश्ता कायम हो जाना कुरान से साबित, और हदीस ने भी बताया कि रिजात से वैसा ही रिश्ता पैदा हो जाता है जैसे नसब से होता है। तो इससे मालूम होता है कि दूध के भी असरात होते हैं। लिहाजा दूध पिलाने के लिए जो औरत इख्तियार की जाए उसके सलाह तकवे का लिहाज किया जाए, ताकि बच्चे में बद औरत के बुरे असरात ना पैदा हों। और दूसरा अमर यानी दूसरी बात ये भी कि काबिल लिहाज है कि दाया की सोहबत में बच्चा रहता है और बच्चे की तरबियत दाया के जिम्मे होती है, और तरबियत और सोहबत के बद असरात का इनकार बदीही बात का इनकार है, यानी रोशन और वाज़े बात का इनकार है। और बचपन में जो खराबियां पैदा हो जाती हैं उनका ज़ाइल होना निहायत दुश्वार होता है। लिहाजा इनको नज़रअंदाज करना मुसालिहे के खिलाफ, मसलहतों के खिलाफ है। अगरचे इजारा सही हो जाएगा, अगर किसी नौकरी मतलब वो ऐसी औरत जिसका किरदार ठीक नहीं है, बेनमाजी है, उसका दूध पिला दिया, वो पिलाने की उजरत और ये वो मामला तो ठीक रहेगा, मगर बच्चे पर दूध का असर जरूर पड़ेगा। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अनुमा से एक रिवायत है कि दूध तबीयतों को बदल देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फाजिरा औरत का दूध पिलाने से मना फरमाया, और फारूक आजम रदी अल्लाह ने फरमाया कि दूध की वजह से दूध पीने वाले में मुशाबहत पैदा हो जाती है। और इमाम गजाली ने ये फरमाया रहमतुल्लाह अलैह कि शुरू ही से निगहदाश्त रखो, किसी दीनदार औरत की परवरिश में अपने बच्चे को दे जो हलाल खाती हो, उसी से दूध पिलवाए। जो हराम खाती है उसके दूध में बरकत नहीं। अल्लाह। जब बच्चे की नशोनुमा हराम ग़िज़ा से होगी तो उसमें खबासतें भर जाएंगी और इन्हीं खबाइस की तरफ उसकी तबीयत माइल हो जाएगी। अल्लाह। तो बच्चों के और बच्चियों के ये कॉमन जो हुकूक है उनमें से ये है कि अगर माँ अपना दूध नहीं पिला सकती तो किसी नेक औरत को इख्तियार करे, उसका सिलेक्शन करे अपने बच्चे और बच्ची को दूध पिलाने के लिए। माशाअल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाजरीन अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फैज़ान सहाबियात, और इसके अंदर हम कोई ना कोई दावत इस्लामी के इस्लामी बहनों के लिए जो बनाए गए फैज़ान सहाबियात वो आपको दिखाते हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री होती है, देखते हैं आज किस शहर की डॉक्यूमेंट्री होगी। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है। दौरे हाजिर में जहाँ मर्दों में दीनी काम करना जितना अहम है, वहीं खवातीन में भी दीनी काम करना निहायत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इसी जरूरत के पेश नजर इस्लामी बहनों में दीनी काम को आम करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज करवाती है, जिसमें तजवीद, फिक्र, इस्लाह आमाल और दीगर दीनी कोर्सेज शामिल हैं। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। इसी के तहत इस्लामी बहनों के लिए मुख्तलिफ मदनी मराकिज बनाए गए हैं, जहाँ पर इस्लामी बहनों को दीनी कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि जिंदगी गुजारने में बहुत मुफीद साबित होते हैं। दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है, ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाजरीन आइए एक और सवाल और उसका जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या औरतें मज़ाराते औलिया अल्लाह और अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जा सकती हैं? रोज़ा रसूल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार के अलावा किसी भी मज़ार पर जाने से उलमा ने औरतों को मना फरमाया है, चाहे बापर्दा होकर जाए, चाहे जवान जाए, चाहे बूढ़ी जाए।
ٹھیک. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 537 پر لکھتے ہیں الصح یہ ہے، صحیح تر یہ ہے جی. کہ عورتوں کو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے. آمین. جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں، اسی میں برکت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بڑے خوبصورت سیگمنٹ ہیں اللہ کی رحمت سے. اور اگلے سیگمنٹ کی تو کیا بات ہے، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے سنتے ہیں. یہ ہم ہر سلسلے میں قرآن پاک سے کچھ بتاتے ہیں کہ عورتوں کے احکامات وغیرہ. قرآن پاک میں اللہ کی نیک بندیوں کا بھی ذکر ہے، بری عورتوں کا بھی ذکر ہے، فقہی مسائل بھی ہیں، بہت کچھ ہے قرآن پاک میں، تو سب کچھ. سبحان. اور مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی تو کتاب ہدایت ہے سب کے لیے. سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو چاہے پیدا کرے، بے شک. جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے. بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے. میرے رب کی بادشاہی ہے. اولاد دے یا نہ دے. اچھا بیٹے دے، بیٹیاں نہ دے. بیٹیاں دے، بیٹے نہ دے. اچھا بیٹیاں بھی دے، بیٹے بھی دے دے. اچھا بانجھ کر دے. بانجھ یعنی اس کے اندر صلاحیت ہی نہ دے یہ کہ وہ اولاد پیدا کر سکے. مرضی مالک ہے، سارے جہاں کا خالق ہے، مالک ہے. اچھا ساس صاحبہ آپ کیوں لڑ رہی ہیں اس سے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کی مرضی ہے. شوہر صاحب آپ کیوں سختی کر رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں اس بیچاری کو؟ جی توبہ استغفر اللہ، آگ لگا دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں. ارے اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی چلے گی. میرے رب کی مرضی چلتی ہے. میرا رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کیوں اس پر زیادتی کر رہے ہیں؟ وہ کب چاہتی ہے کہ میں بے اولاد رہوں، میری گود خالی رہے؟ جو ماں کو تو دیکھیں شادی کے بعد مرد کو بھی عورت کو بھی اولاد کی خواہش یہ نیچرلی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ بھی بال بچے دار ہیں، اللہ نے مجھے بھی اولاد عطا فرمائی، یہ تو خواہش ہوتی ہے. لیکن جہالت، قرآن پڑھو نا، اس کو سمجھو نا، ساری جہالتیں ختم ہو جائیں، سارے مسائل دنیا اور آخرت کے بھی حل ہو جائیں، ظاہر بھی باطن بھی اچھا ہو جائے، گھر بھی اچھا ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے. جہالت جہالت جہالت، اللہ کی پناہ. تو دیکھیں رب کائنات کیا فرما رہا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دیں، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے دونوں نہ دے. اچھا جس کو اللہ نے بیٹے دیے اس کے حق میں یہی بہتر ہے. بے شک. جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اس کے حق میں یہی بہتر ہے. جس کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دی اس کے حق میں یہی بہتر ہے. اور جس کو اللہ نے نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی اس کے حق میں یہی بہتر ہے. اچھا جس کو اللہ پاک نے بیٹے دیے، بیٹیاں دیں اور پھر وہ فوت ہو گئے اس کے حق میں بھی یہی بہتر ہے. کیا بات کیا بات. ایک جگہ چائے پی تو وہ نوجوان ہمارے پاس بیٹھ گئے چائے بنانے کے بعد. میرے ساتھ جو اسلام پہ تھے ان کے وہ جاننے والے تھے، تو وہ بیچارے نا بہت پریشان اور کہنے لگے کہ میرے 2 بچیاں پہلے فوت ہوئیں اور ابھی کوئی 2 ماہ کا بیٹا تھا اور کہہ رہے فوت ہو گیا. تو اگلے دن کلخانی کروا کے نا تو گھر والوں نے میری زوجہ کو جو ہے نا اس کے میکے بھیج دیا. کیوں؟ کہہ رہے کہ یہ 3 بچے آپریشن سے ہوئے ہیں اور اب جیسے میڈیکلی وہ کہتے ہیں کہ 4 کی ہی اس میں گنجائش ہوتی، تو اب کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے، اگر اگلا بچہ بھی اسی طرح فوت ہو گیا تو پھر ہماری کس کام کی رہے گی. وہ کہہ رہے تھے کہ بے چینی بنی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کیا قصور ہے.
اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور دیکھیں کہ ماں باپ کی اطاعت اس وقت کرنی ہوگی جی. جب وہ شریعت کے مطابق ہے. ماشاءاللہ، بے شک. اور اس طرح اس بیچاری پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ جی ایسے اللہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کے بچوں کی زندگی اتنی رکھی تھی. اللہ اللہ. بعض کو سمجھتے ہیں اس کو بیٹیاں ہیں، ارے بیچارہ اللہ کی مرضی، اس میں کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام، دیکھیں مخلوق میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام. انبیاء. اور حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں. بے شک بے شک. ان کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام جن کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، جی ان کو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی عطا کیا فرمائی. بات، کیا میرے بات. رب کی مرضی. بے شک. یہ تو انبیاء کے اندر بھی یہ ترکیب سبحان تھی. اللہ. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے صرف بیٹے ہی عطا فرمائے، سبحان اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ رب کی عطائیں ہیں. ماشاء اللہ. اب اس وجہ سے بچی کو جو پیدا ہوئی ہے اس کو، یا جس نے پیدا کی اس پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ تو بے اللہ شک. کا حکم ہے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر واقعی قرآن کریم سے رشتہ ہو تو جہالت ختم ہو جائے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بچوں کی صحت سنیے اور ان کی صحت کا خیال رکھیے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد، چائلڈ اسپیشلسٹ. ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جو مسئلہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تقریباً دیکھنے میں آتا ہے. تمام والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی گروتھ نہیں ہو پا رہی. اگرچہ بعض دفعہ وہ ان کا وہم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ واقعی میں بچوں کی گروتھ آج کل بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی اوور آل جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکی ہے، قوت مدافعت بہت کم ہو چکی ہے، بیماریاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. تو آئیے ہم اس کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. ناظرین، سب سے اہم چیز بچے کی صحت میں جو رول پلے کرتی ہے وہ اس کی خوراک ہے، اس کی ڈائٹ ہے، نیوٹریشن ہے، کہ بچے کو ہم خوراک کیا دے رہے ہیں. بچے کے پہلے دن سے، پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک جو اس کی خوراک کے اندر بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، آج ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم غذا اس وقت ماں کا دودھ ہوتا ہے، جس کی جو ہے نا بچے کو انتہائی ضرورت ہوتی ہے. وہ بچے کو بیماریوں سے بچاتا ہے. لیکن اگر ہم بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلاتے، اس کو ہم ڈبے کا دودھ پلا دیتے ہیں یا اس کو گائے بھینس کا دودھ شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو وہ غذائیت نہیں ملتی جس کی اس کو اصل ضرورت تھی. 6 ماہ کی عمر کے بعد بچے کو نرم غذا شروع کروانی چاہیے. اس کو گندم کا دلیا، یا اس کو بعد میں لیٹر آن اس کو ہم کھچڑی یا کیلا وغیرہ شروع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد بچے کو ٹھوس غذا کی طرف لے کر آتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ہی چھوٹے بچوں کو بھی ماں باپ بہت بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اور ان کو ایسی مضر صحت چیزیں جیسے کہ کولڈ ڈرنکس وہ پلانا شروع کر دیتے ہیں. ڈبے والے جو پیکڈ جوسز ملتے ہیں، کمرشلی اویلیبل ہوتے ہیں، خالص پھلوں کے جوس کی بات نہیں میں کر رہا، جو ڈبے والے جوس ہوتے ہیں وہ پلانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پاپڑ وغیرہ اور یہ جو بازار سے پیکڈ چپس وغیرہ ملتے ہیں جن کو بہت زیادہ اسپائسز، بہت زیادہ مسالے لگائے گئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کھٹے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو بیکری آئٹمز ہوتی ہیں جیسے بسکٹس، یہ اکثر کھلانا شروع کر دیتے ہیں. ان سب کے بچوں کی صحت پہ بہت سارے مضر اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم کولڈ ڈرنکس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ناظرین، ان کے اندر تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر شوگر کانٹینٹ یعنی کہ چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر فاسفیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو تیزابیت ہے وہ سب سے پہلے بچے کے معدے کو متاثر کرتی ہے، بدہضمی پیدا کرتی ہے، کھانا ہضم کرنے کی قوت کم کر دیتی ہے، بچے کی بھوک کم ہو جاتی ہے. چینی وقتی طور پہ بچے کی بھوک کو کم کر دیتی ہے، اور بچہ کھانا کھاتے وقت وہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتا اور صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا پاتا. اس کے علاوہ
جو اس کے اندر فاسفیٹ ہوتا ہے اس کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ جسم سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کیلشیم کو بھی لے جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیلشیم بچوں کی ہڈیوں کی گروتھ کے لیے، بچوں کی دانتوں کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور زندگی کے پہلے 2 سال یہ بچے کے لیے انتہائی کروشل ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جتنا گروتھ پوٹینشیل بچے میں ہوتا ہے وہ زندگی میں دوبارہ کبھی بھی اتنا نہیں آتا۔ اور اگر اس وقت آپ بچے کو کولڈ ڈرنکس پلا رہے ہیں تو کیلشیم جسم سے نکل جائے گا اور ہڈیاں بچے کی کمزور ہو جائیں گی، اس کی گروتھ نہیں ہو پائے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو پیکڈ چپس وغیرہ بازار سے بچے لے کے کھاتے ہیں یا ماں باپ لا کر بچوں کو کھلاتے ہیں، ان کے اوپر مسالے، ان کے اوپر مرچ وغیرہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں کا جو گلا ہے وہ یہ گلے میں لگتی ہے، گلا بچے کا خراب ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی کیلوریز جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں، ان میں کوئی وائٹامنز اور ان کی کوئی غذائی اہمیت ان کی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچہ نے جو اصل میں خوراک کھانی تھی، جو اس نے گوشت کھانا تھا یا پھل کھانے تھے یا روٹی کھانی تھی، جس کے اندر اس کو وائٹامنز ملنے تھے، ان کو آئرن ملنا تھا یا ان کو کیلشیم ملنا تھا، وہ نہیں مل پاتا، اور صرف ایک سمپل ان کو کیلوریز ملتی ہیں جن سے ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خاص طور پہ یہ جو ڈبے والے جوس ہیں، پیک جوس ہیں، اگر آپ ان کے کانٹینٹس کو دیکھیں، ان کی کمپوزیشن کو دیکھیں جو اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو اصل جوس ہے وہ صرف 5% یا اس سے بھی کم ہوتا ہے، اور باقی سب کچھ اس میں ایسڈز ہوتے ہیں، تیزاب ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے اگر آپ غور سے پڑھیں۔ یعنی ان کے اندر ہم یہ سمجھ کے بچے کو پلاتے ہیں کہ ہم ان کو اصل جوس دے رہے ہیں، جبکہ وہ بچے کے لیے بہت ہی نقصان دہ تیزابیت بھرا وہ محلول ہوتا ہے جو ہم بچے کو پلا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بچے کی صحت کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہو پاتا، بلکہ اس سے بھی بچے کو بدہضمی اور معدے کی تیزابیت ہوتی ہے، اور بچے کی صحت خراب ہوتی ہے، بچے کی بھوک کم ہو جاتی ہے، اور بھوک کم ہونے کی وجہ سے ماں باپ جب بچے کو خوراک دینے کا ٹائم آتا ہے، جب کھانا کھانے کا ٹائم آتا ہے، تو بچہ جب کھانا نہیں کھاتا تو پھر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اصل میں جو پرابلم ہے وہ ماں باپ نے اپنے لیے خود کریٹ کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے خود کریٹ کی ہے ان کو یہ چیزیں کھلا کر۔ اگر ہم ان کو یہ چیزیں نہ کھلائیں اور ان چیزوں سے بلکہ خود بھی بچیں، گھر میں یہ چیزیں لے کر ہی نہ آئیں، تو اس سے بچوں کو ان چیزوں کو کھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور جو چیز غذائی طور پہ بہتر ہے جیسے کہ پھل سبزیاں ہیں، گوشت، انڈا یا روٹی چاول وغیرہ ہیں، وہ بچے کو کھلائیں گے، قدرتی غذا کھلائیں گے تو ان کی صحت زیادہ اچھی رہے گی۔ ناظرین، یہ غذا بچے کی صحت کے حوالے سے ایک سب سے اہم پہلو تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بچوں کے کمزور ہونے کی، جیسے کہ اگر بچے کو کوئی پرانا مرض ہے، مثال کے طور پہ بچوں میں دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، گردے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بچوں میں شوگر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بچوں کو تھائرائڈ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، بچوں کو بہت ساری دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو ضرور لے کر جائیے، اس کا معائنہ بھی کروائیے، اور ان سے اپنے بچے کی حوالے سے ڈائٹ پلان یعنی کہ غذائی جو شیڈول ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بھی ان سے مکمل رہنمائی لیجیے۔ اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ، ہمارا یہ پروگرام دیکھا، ہم امید کرتے ہیں آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، دوسروں کو بھی پہنچائیے گا، خود بھی عمل کیجیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ ماہ رضا کی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں، اس کو خوب ان کو آپ حاصل کریں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر مدنی چینل پر خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو جمع کر کے سنائیں، اور جہاں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بچوں کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سی شخصیت ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔